السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم ریسرچ میں اپنا ٹاپک پڑھیں گے ایتھکس ان ریسرچ. ایتھکس کو دیکھیں گے، اس کی ڈیفینیشن، ایتھکس کیا ہے، اخلاقیات کا کیا کام ہے ریسرچ میں، اس کی کیا ایڈیشن ہے ریسرچ میں، اس کو ہم آج دیکھیں گے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم ایتھکس کی ڈیفینیشن پہ. ایتھکس ہیں کیا؟ ایتھکس آر دا مورل پرنسپلس دیٹ کنٹرول اور انفلوئنس اے پرسنز بیہیویئر. یہ مورل پرنسپلز ہیں، اخلاقی پرنسپلز آپ کہہ سکتے ہیں، جو کہ کنٹرول کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے بیہیویئر کو، کنیکٹڈ ود بلیفس اینڈ ویلیوز اینڈ پرنسپلز اباؤٹ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. یہ آپ کے بلیفس، آپ کی ویلیوز، آپ کے پرنسپلز کو ڈیفائن کرتا ہے، آپ کے خیالات کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہو گئی. اب ہم اس کی ایتھکس کی تھوڑی سی ایک ڈویژن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے ڈرائیو ہوا ہے، یہ کہاں کس کانسیپٹ کا حصہ ہے. ایتھک از اے ڈویژن آف فلاسفی. ایتھک از ون آف دا تھری میجر ڈویژنس آف فلاسفی. یہ فلاسفی کے جو ہے 3 پہلو ہیں، 3 ڈویژنس ہیں، ان میں سے ایک سے بلانگ کرتا ہے. فلاسفی کیا ہے جی؟ فلاسفی از دا انڈیور ٹو ڈسکور دا ٹروتھ. سچائی کو تلاش کرنے کا نام جو ہے وہ فلاسفی ہے. اب اس میں کیا ہے جی؟ ٹرم کہاں سے آئی ہے جی؟ دا ٹرم ڈرائیو فرام دا 2 گریک ورڈس فلو اینڈ صوفیا. یہ 2 گریک ورڈس سے ڈرائیو کیا گیا ہے، فلو اینڈ صوفیا. ان کو ملائے تو فلاسفی کا لفظ بنتا ہے، جس کا معنی ہے مینز دا لو آف وزڈم. لو آف وزڈم اور نالج، یعنی آپ نالج کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جتنی ایفرٹ اور کوشش کریں، یہ فلاسفی ہے. تو فلاسفی کی جو مین پروونسز ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ ایتھکس ہے. دیر آر 3 مین پروونسز آف فلاسفی دیٹ میں بی ٹرمڈ ایز میتھڈولوجی، میٹا فزکس اینڈ تھیوری آف ویلیوز. ٹھیک ہے، تھیوری آف ویلیوز جو ہے وہ ایکچولی ایتھکس کہلاتی ہے. اب اپنے نوٹس میں آپ نیکسٹ پیج پہ آئیں تو تھوڑا سا ایتھکس کے بارے میں دیکھیں گے. سیکنڈ لائن پہ، دا ایتھکس از دا برانچ آف فلاسفی دیٹ ڈیولپس دا تھیوری آف دا گڈ لائف از ایتھکس اور ایکزیولوجی. جو اس کا دوسرا نام ایکزیولوجی ہے، تھیوری آف دا گڈ لائف، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی کے کیا اسٹینڈرڈ ہیں، کیا چیز صحیح ہونی چاہیے، کیا چیز غلط. یہ فلاسفی میں ایتھکس ڈیفائن کرتا ہے. ایتھک از این ایبسٹریکٹ ریئل سینس آف دا ٹرم از دا تھیوری آف ویلیوز. اگر اس کو ہم ان ریئل سینس میں اگر اسے دیکھیں تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھیوری آف ویلیوز ہے. اٹ از آل اباؤٹ دا ویلیوز آف ون پرسن اباؤٹ واٹ از رانگ اور واٹ از رائٹ. اس کی کرونالوجی تھوڑا سا آپ دیکھیں تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گریک ورڈ تھا. گریکس نے ہی اس کو سب سے پہلے یوز کیا. گریکس ور دا فرسٹ ٹو انٹروڈیوس ہو میڈ یوز آف دا ٹرم، جنہوں نے اس ٹرم کو یوز کیا. بٹ دا مسلمز میڈ اسکلفل رادر پریکٹیکل یوز آف اٹ. لیکن مسلمز نے اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ استعمال کیا. مختلف مواقعوں پر انہوں نے اپنے دین کو شو کرتے ہوئے جو ہے وہ ایتھکس کو شو کیا کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں جنگ کے دوران اور مختلف مواقع پہ. آپ بہرحال جسٹ یہ مینشن کریں کہ پریکٹیکل یوز جو ہے وہ ایتھکس کا مسلمانوں نے کیا. یہ تھوڑا سا ایتھکس کا انٹروڈکشن ہو گیا. ایتھکس کیا ہے، ایتھکس کا ریسرچ میں کیا کام ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. ایک ایتھکس کا ریسرچ سے کیا تعلق ہے، اس میں اس کا کیا کام ہے. تو آپ اپنی بک میں ذرا اگر آپ دیکھیں پیج نمبر 17 پہ ایتھکس ان ریسرچ لکھا ہوا ہے. ایتھکس آر اسٹینڈرڈز آف مورل بیہیویئر وچ شوڈ بی مینٹینڈ وائل کنڈکٹنگ اے ریسرچ اسٹڈی. آپ کا وہ مورل بیہیویئر، آپ کا اخلاقی رویہ ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کی ایتھکس کہلاتی ہیں ریسرچ میں. کہ آپ نے ریسرچ کنڈکٹ کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس سے ریلیٹڈ ایک چیک لسٹ آپ کے نوٹس میں بھی دی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے خیال کرنی چاہیے کہ کیا کیا پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے ایک ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہوئے. سب سے پہلی بات ہے، سبجیکٹ شوڈ ناٹ بی ہارم فزیکلی اور سائیکولوجیکلی. آپ نے جن لوگوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں ان کو آپ نے نہ ہی فزیکلی اور نہ ہی سائیکولوجیکلی کوئی تکلیف دینی ہے. سیکنڈ ہے، پرائیویسی شوڈ بی مینٹین. ان کی کوئی انفارمیشن آپ نے لیا ہے، اس کی پرائیویسی آپ کو مینٹین کرنی چاہیے. دین میٹر اینڈ ڈیٹا شوڈ ناٹ بی کاپیڈ. آپ جو بھی ڈیٹا لیں، جو بھی پوائنٹ آپ اپنی ریسرچ میں مینشن کریں، وہ کہیں سے آپ کاپی نہ کریں. انفارمیشن شوڈ بی کیپٹ کانفیڈینشیل. آپ نے اگر ریسرچ کے لیے اگر سبجیکٹ میٹر کی کوئی اپنے سبجیکٹس کی کوئی انفارمیشن لی ہے تو اس کو آپ کانفیڈینشیل رکھیں، یعنی راز میں رکھیں، اسے آپ اوپن نہ کر دیں. آبزرویشن وداؤٹ پرمیشن شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. اگر آپ کوئی ریسرچ کسی پہ کنڈکٹ کریں، آپ نے ایون کسی کو آبزرو بھی کرنا ہے تو اس کی بھی پرمیشنز آپ کے پاس ہونی چاہیے. انڈیویجول اوپینین شوڈ ناٹ بی رپورٹڈ.
صرف ایک انڈیویجول کی اوپینین آپ صرف مینشن نہ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اوپینین جو ہے وہ اکٹھی ڈسکرائب کرنی چاہیے. ڈیٹا شوڈ ناٹ بی مینیپولیٹڈ، جو بھی ڈیٹا اسے آپ اپنے الفاظ میں نہ مینیپولیٹ کریں، بلکہ جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی بیان کیا جائے. ریسرچ شوڈ بی بینیفیشیل رادر دین دا ہارمفل. پھر یہ نہ ہو کہ آپ نے جو ریسرچ کنڈکٹ کیا اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا لیکن اس کا معاشرے کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے. یہ چند شارٹ سے پوائنٹ 8 یہاں لکھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے نوٹس میں آ جائیں تو یہاں بھی کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو آپ اس میں ایڈ کر لیں. یہ ہے آپ کے نوٹس میں پیج 8 پہ آ جائے گا. دس چیک لسٹ از ناٹ انٹینڈیڈ ٹو سبسٹیٹیوٹ فار اے کیئرفل ریڈنگ آف دا ایتھکس گائیڈ لائن. اسے آپ ایتھکس کی گائیڈ لائنز بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ فل انفارمیشن اباؤٹ دا پرپز اور ایم آف دا ایکسپیریمنٹ ہیز بین پرووائڈیڈ. کہ آپ نے ریسرچ کا یا ایکسپیریمنٹ کا جو بھی پرپز ہے وہ آپ نے فلی انفارم کر دیا ہے. جن لوگوں کے آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے. دا کنسنٹ آف دا پارٹیسپینٹ، کنسنٹ کہتے ہیں راضی نامہ لینا، رضامندی لینا. آپ نے پارٹیسپینٹس کی رضامندی لی ہے. ہیز بین ایکسپلیسٹلی ساٹ اینڈ ہیز بین گیون، آپ نے ان سے رضامندی ان کی لے لی ہے. یہ چیز کنفرم کرنی چاہیے آپ کو. دا رائٹ آف دا پارٹیسپینٹس ٹو ودرا فرام دا ایکسپیریمنٹ ایٹ اینی ٹائم ہیز بین کلیئرلی ایکسپلین. اور پھر آپ اپنے پارٹیسپینٹ کو ایک رائٹ ان کا یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت آپ کے ایکسپیریمنٹ میں سے جو ہے وہ کوئٹ کر سکتے ہیں، اس میں سے جا سکتے ہیں، اور یہ رائٹ آپ انہیں ایکسپلین کریں. دین دا کانفیڈینشیلٹی آف آل دا ڈیٹا کین بی ڈیمونسٹریٹڈ. آپ نے کانفیڈینشیلٹی رکھنی ہے تمام تر ڈیٹا کی ان کی. اینڈ اپارٹ فرام دا ایکسپیریمنٹر نو ون شوڈ آئیڈینٹیفائی اینی ڈیٹا ود اینی پرٹیکولر ریسرچ پارٹیسپینٹ. کسی بھی ریسرچ پارٹیسپینٹ کا کوئی بھی ڈیٹا ریسرچر کے علاوہ آپ کسی اور کو مت پرووائڈ کریں. دین دا ایکسپیریمنٹل پروسیجر ہیز بین کیئرفلی ریویوڈ. آپ نے اپنا ایکسپیریمنٹل پروسیجر جو ہے وہ پوری طرح سے بتانا ہے، ان کو ریویو کرانا ہے. ٹو انشور دیٹ پارٹیسپینٹ ول ناٹ سفر اینی فزیکل اور سائیکولوجیکل ہارم ایز اے ریزلٹ آف دیئر پارٹیسپیشن ان دا ایکسپیریمنٹ. تاکہ ان کو کنفرم ہو کہ اس ایکسپیریمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی فزیکلی یا مینٹلی جو ہے وہ ہارم نہیں ہوگا. دین 6 ہے آل پارٹیسپینٹس ول بی ڈی بریفڈ آفٹر دیئر پارٹیسپیشن. پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد بھی آپ انہیں بریف کریں. اینڈ ول بی کوسچن ٹو چیک ویدر دے ہیو سفرڈ اینی سائیکولوجیکل اور ایل افیکٹس فرام پارٹیسپیشن ان دا ایکسپیریمنٹ. آپ ان سے سوال کریں کہ کیا انہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا اس ایکسپیریمنٹ کے اندر شامل ہونے سے، انہیں سائیکولوجیکلی یا مینٹلی کوئی جو ہے وہ دھچکا تو نہیں لگا، کوئی ایسی چیز جو انہیں پریشان کر گئی ہو. دین دا ایکسپیریمنٹ ڈز ناٹ انوالو ڈسیپشن آف اینی کائنڈ. پھر آپ کے ایکسپیریمنٹ میں کوئی بھی ڈسیپشن، کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ نے بتایا ہو وہی کچھ آپ ایکسپیریمنٹ میں کریں. آف اینی کائنڈ وچ ہیز ناٹ بین فرسٹ ڈسکسڈ ود اے مور ایکسپیرینس ریسرچر. آپ کو جو بھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرنا ہے اس کو آپ کسی بھی ایکسپیرینس ریسرچر سے ڈسکس کرنا چاہیے، اور اس کو آپ جو ہے وہ کوئی بھی دھوکہ جو ہے وہ اپنے جو جن کے اوپر ریسرچ کریں ان کو آپ نہ دیں. Then the experimental procedure does not unnecessarily emphasize the passive nature of the participant role. پھر آپ نے اپنے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی، چاہے وہ انٹیلیجنٹ تھے، ایوریج تھے یا سلو لرنر تھے یا کوئی کام نہیں کر سکے، آپ نے ان کی پیسو نیچر کو کہ وہ کوئی کام نہ کر سکیں اس کو آپ نے کسی سے ڈسکس نہیں کرنا ہے، نہ ہی اس کو ایمفسائز کرنا ہے. ناٹ سملرلی ایکسپوز پارٹیسپینٹ ٹو دا ایکسپیرینس آف فیلئر. نہ ہی آپ نے اپنے پارٹیسپینٹس کے کوئی کام جو وہ نہ کر سکے ہوں جس میں وہ فیل ہو گئے ہیں، وہ اس کو آپ نے ایکسپوز کرنا ہے کہ وہ اس سے دل برداشتہ ہو جائیں. دین آپ 10 پوائنٹ پہ آ جائیں، 9 کو اسکپ کر دیں. دا پارٹیسپینٹ ول بی تھینکڈ فار دیئر ہیلپ آفٹر دا ایکسپیریمنٹ. جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان کو آپ شکریہ ادا کریں ایکسپیریمنٹ کے بعد. اینڈ ول بی ایبل ٹو ریسیو ڈیٹیلز آف دا ریزلٹس. اور ان سے ریزلٹس بھی شیئر کریں اپنے ریسرچ کے، کیونکہ وہ پارٹیسپینٹ تھے جن کے اوپر ریسرچ کی گئی آف دا ایکسپیریمنٹ. اینڈ اف دے وش ٹو ڈو سو، اگر وہ چاہیں رزلٹ شیئر کروانا کہ آپ ان کو ریزلٹس پڑھنا چاہیں تو آپ انہیں ضرور ریزلٹس بھیجیں. ان اینی کیس آف ڈاؤٹ اور انسرٹنٹی، اگر آپ کو کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، دا ایڈوائس آف اے مور ایکسپیرینس ریسرچر ہیز بین ساٹ اینڈ ہیز بین فالوڈ. آپ کسی ایکسپیرینس ریسرچر سے جو ہے وہ ایڈوائس لیں اور اس کی ایڈوائس کو آپ فالو کریں. یہاں تک یہ ایک چیک لسٹ ہے جو کہ ایک ریسرچر کو ریسرچ کنڈکٹ کرتے وقت ان باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ احتیاط سے کے ساتھ فالو کرنا چاہیے. یہاں تک آپ اس کو کلیئر کریں.